تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رضا کی زباں اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمن ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الہانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ عمدہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، تانے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگا دیں گے۔ حضرات گرامی، دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے جوڑنے کی دھن میں سرگرداں ہیں، اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں، ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں گاندھیزم یا نیشنلزم، سوشلزم اور کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبوی کی بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصار کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے، اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں میں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجد کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی اور بے حیائی اور فحشکاری کی فضا ہے، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک، اہل وطن، عزیز و اقربا آڑے آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں میرا پورا نہیں پڑتا، دنیا رشوت لے رہی ہے، تم بڑے پرہیزگار بنے ہوئے ہو۔ ہم عمر مذاق اڑا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گئے، جھاڑ سا لگائے پھر رہے ہو، ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ ریل ٹھہر سکتی ہے نہ لاری رک سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہیں۔ آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ دین کا درد پیدا کرنے اور بددینی کی فضا میں نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں اور دینداروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب انسان بددینی کے ماحول سے معصیت اختیار کر سکتا ہے تو دینداری کی فضا میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بد دینوں سے بھی دور رہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا، اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا، کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، اور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے، اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمراں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔
تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم ختم ہو جائیں، یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے پیشن گوئی گزر چکی ہے۔ البتہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمراں تھے، انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے۔ اسپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں؟ اس کا جواب خود ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی، دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی، اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہ تھے۔ حالانکہ تعداد میں کم تھے، لیکن دوسری قوموں پر حکمراں رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگے، ورنہ ذلت اور بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے۔ البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں درج ہے، مگر یورپ کی جنگیں ان قریب ہی اس پیشن گوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور 1 ماہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بندھ جاتا ہے، اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے نفس یہ تعویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی، اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا، اور حلال طلب کرنے والوں کی بسا اوقات دنیاوی ضرورتیں بھی رکی رہتی ہیں، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلدی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی دقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر تقوی
اور परहेजगारी की तरफ लोगों का रुख हो जाए और सब हलाल कमाने की फिक्र करे तो जो मुश्किलात आज पैदा हो रही हैं वो कस्बे हाल में हरगिज पेश ना आए। मगर हाल ये है कि जो दीनदार और परहेजगार समझे जाते हैं, बरस हा बरस के नमाजी हैं, वो भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब की खिदमत में ये मालूम करने के लिए नहीं पहुंचते कि मैं ये तिजारत करना चाहता हूं या फलां महकमे में मुझे मुलाजमत मिल रही है, ये जायज है या नाजायज। हालांकि शरीयत में हर महकमे और हर मामले के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ यहूद का यही मामला था कि बास पर अमल करते और बास को पसे पुश डाल रखा था। इस हकीकत को खुदावंद कुद्दूस ने यूं इरशाद फरमाया है, क्या खुदा की किताब के एक हिस्से पर तुम्हारा ईमान है और तुम उसी किताब के कुछ हिस्सों का